بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے چند اسباق میں ہم نے اسم مبنی کی تعریف اور اس کی اقسام کو پڑھا ہے کہ اسم مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر کی حرکت اس کے شروع میں عوامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کی 8 قسمیں تھیں اسم مبنی کی، جن میں سے ہم نے 3 پڑھ لی ہیں۔ ایک اسم ضمیر تھا، ایک اسم اشارہ تھا، ایک اسم موصول تھا، کہ یہ ایسے اسماء ہیں کہ جن کے شروع میں چاہے آپ عوامل کو تبدیل بھی کرتے رہیں، ان کے آخر پر آنے والی جو زبر زیر پیش ہے، جو حرکات ہیں، وہ کبھی بھی نہیں بدلتی۔ اس اسم مبنی کی جو بقیہ اقسام ہیں ان کو انشاءاللہ ان کے مقام پر بیان کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم کلمہ کی ابتداءً جو 3 اقسام تھیں، اسم، فعل اور حرف، اسم کی ہم نے جو مبنیات کے اعتبار سے، مبنی ہونے کے اعتبار سے اقسام ہیں، ان میں سے 3 پڑھ لی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کلمہ کی دوسری قسم یعنی فعل کے مبنی ہونے کے اعتبار سے جو اقسام ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو ویسے ابتداءً فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے اور ایک فعل امر ہوتا ہے۔ تو مضارع اور امر ان کا علیحدہ سبق ہے، انشاءاللہ ان کو اس سبق میں بیان کیا جائے گا۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ فعل ماضی ہے۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی کی تعریف کر لیں گے کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو فعل، جو لفظ، جو کلمہ گزشتہ زمانے میں، گزشتہ معنی جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے۔ یعنی عربی زبان میں کوئی بھی ایسا لفظ ہو کہ جس کو بولنے والا بندہ بولے تو سننے والے کو اس لفظ سے ایک تو کوئی کام سمجھ آئے اور ساتھ گزرا ہوا زمانہ بھی سمجھ آئے کہ گزرے ہوئے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں کوئی کام واقع ہوا ہے یا کسی نے کوئی کام کیا ہے، تو جس لفظ سے اس طرح کا معنی سمجھ آئے اس لفظ کو عربی میں فعل ماضی کہتے ہیں۔ کام کی وجہ سے فعل کہتے ہیں اور گزشتہ زمانے میں ہونے کی وجہ سے اس کو ماضی کہتے ہیں۔ تو ماضی، یہ ماضی کی تعریفوں کی مثال کے طور پہ جیسے ضربہ، اسی طرح اکلا اور نصرہ۔ ضربہ کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اب ضربہ کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو جو عربی جاننے والا بندہ ہے تو سننے والے کو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک تو مار والا کام سمجھ آتا ہے اور دوسرا اس سے گزشتہ زمانہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جو مارنے والا کام ہوا ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی مرد نے کیا ہے۔ تو یہ ضربہ فعل ماضی ہوا کیونکہ اس سے ایک کام بھی سمجھا جا رہا ہے اور ساتھ گزرا ہوا زمانہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اکلا، کھایا اس ایک مرد نے۔ اب اس لفظ اکلا، یہ بھی ایک عربی کا لفظ ہے، جو عربی جاننے والا بندہ ہوگا جیسے ہی اس کے سامنے لفظ اکلا بولا جائے گا تو اس سے ایک تو اس کو کھانے والا کام سمجھ آئے گا، دوسرا ساتھ گزرا ہوا زمانہ بھی سمجھ آئے گا کہ جو کھانے والا کام ہے وہ گزشتہ زمانے میں کیا گیا ہے۔ تو کام بھی سمجھ آ رہا ہے اور گزشتہ زمانہ بھی سمجھ آ رہا ہے، تو اس لفظ کو بھی ہم فعل ماضی کہیں گے۔ نصرہ معنی مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب مدد کرنا ایک کام ہے اور جس زمانے میں اس نے مدد کی ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہے، تو اس نصرہ فعل سے ایک تو کام بھی سمجھ آ رہا ہے مدد کرنے والا اور ساتھ زمانہ بھی سمجھا جا رہا ہے، اور وہ زمانہ گزشتہ زمانہ ہے۔ تو کام اور زمانہ گزشتہ سمجھا جائے اس لفظ کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ اب جو فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر میں سے، ان میں سے جو پہلی قسم ہے فعل ماضی، یہ مکمل طور پر مبنی ہے، اس کا آخر کبھی بھی نہیں بدلتا بلکہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے اور اس کو مبنی الاصل میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی عربی زبان بنانے والے نے، جو عربی زبان کے قواعد اور اس کے قوانین کو بنانے والے تھے، انہوں نے جب فعل ماضی کو بنایا تھا تو اس کی بناوٹ میں ہی مبنی ہونا رکھ دیا تھا کہ یہ مبنی ہوگا اور اس کا آخر کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ ماضی کی جتنی بھی اقسام ہیں اور اس کے جتنے بھی صیغے بنتے ہیں، چاہے وہ غائب کے ہوں، چاہے وہ مخاطب کے ہوں، چاہے وہ متکلم کے ہوں، ہر صیغہ اس کا مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے، اور اس کی تمام اقسام مبنی الاصل میں شمار کی جاتی ہیں۔
جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا ماضی کی تعریف کے ساتھ کہ ماضی کے آخر پر آنے والی حرکت جو ہوتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ماضی کے آخر پر ہمیشہ ایک ہی حرکت رہے گی، کبھی بدلے گی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح ایک اسم معرب کے شروع میں ہم عامل کو تبدیل کرتے ہیں، کسی لفظ کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کا آخر بدل جاتا ہے، ویسے فعل ماضی کے آخر میں نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے شروع میں ہم کوئی لفظ تبدیل کر دیں یا اس کو کسی جملے میں مختلف جملوں میں تبدیل کرتے رہیں تو اس کا آخر بدلتا رہے، ماضی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ماضی کے آخر میں آنے والی جو حرکات ہیں مختلف اوقات میں وہ کل 3 ہیں، کہ ماضی کے جو ماضی ہو، مضارع ہو، ان افعال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی جو افعال کے الفاظ ہوتے ہیں بولے جانے والے، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ غائب ہوتا ہے، اور ایک حصہ مخاطب کا ہوتا ہے، اور ایک حصہ متکلم کا ہوتا ہے۔ تو غائب کے لیے استعمال ہونے والے جو فعل کے الفاظ ہوتے ہیں، چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو، وہ 6 ہوتے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ اور مخاطب کے لیے فعل کے استعمال ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی 6 ہوتے ہیں، 3 مذکر کے ہوتے ہیں، 3 مؤنث کے ہوتے ہیں۔ اور متکلم کے لیے استعمال ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں۔ تو یہ کل 14 بنتے ہیں۔ ان 14 الفاظ میں ماضی کے آخر پر آنے والی جو حرکات ہیں وہ 3 ہیں، کہ ماضی کے آخر پر فتح بھی آ سکتا ہے، یعنی زبر بھی آ سکتی ہے، چند صیغوں میں زبر آئے گی، اور کچھ صیغے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ماضی کے آخر پر سکون ہوگا، کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی، اور کچھ صیغے ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں ماضی کے کہ جن میں ماضی کے آخر پر حرکت ضم یعنی پیش ہوگا۔ تو ان کی تفصیل کو پڑھنے کے لیے ملاحظہ فرمائیں کہ پہلی صورت کہ جس صورت میں ماضی کے آخر پر فتح یعنی زبر آئے گی وہ یہ ہے کہ جب فعل ماضی کے آخر میں کوئی ضمیر، فعل ماضی کے آخر میں کوئی ضمیر وغیرہ کچھ نہ لگا ہو تو اس صورت میں فعل ماضی کے آخر پر فتح ہوگا۔ یعنی فعل ماضی خالی فعل کا لفظ لکھا ہوا ہو، اس کے آخر میں کچھ بھی نہ لکھا ہو، کوئی ضمیر بھی نہ لگی ہوئی ہو، تو اس صورت میں فعل ماضی کے آخر پر آنے والی جو حرکت ہوگی وہ حرکت فتح ہوگی ہمیشہ۔ یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا، ماضی کے جتنے افعال تبدیل ہو جائیں، ماضی کے جتنے جملے تبدیل ہو جائیں، جس فعل ماضی کے آخر میں کوئی ضمیر وغیرہ نہیں لگی ہوگی، صرف ماضی فعل کا لفظ ہوگا، اس کے آخر پر ہمیشہ حرکت فتح یعنی زبر آئے گی، کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں ملاحظہ کریں، یہ ضربا، یہ ضاد، را اور با، یہ فعل ماضی کا ایک لفظ ہے اور اس کے آخر پر کوئی ضمیر وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس کے آخر پر یہ حرکت فتح آ رہی ہے، ضربا۔ تو اس طرح کا کوئی بھی اگر فعل ماضی کا لفظ ہوگا کہ جس کے آخر پر کوئی ضمیر وغیرہ نہیں ہوگی، جیسے ایک ضربہ ہے اور ایک ضربت ہے، کہ اس کے آخر میں جو یہ تا لگی ہوئی ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، مؤنث کی علامت ہے، یہ ضمیر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لفظ کے آخر میں بھی ماضی کے آخر پر حرکت فتح ہے، اور اس میں بھی ماضی کے آخر پر حرکت فتح ہے۔ یہ تا جو ساکن ہے یہ فعل کی علامت بھی ہوتی ہے اور مؤنث کی علامت بھی ہے، اور اس کے آخر پر ماضی کا آخر یہ با ہے تو اس کے آخر پر یہ حرکت فتح آ رہی ہے۔ تو جو بھی ماضی کا لفظ ایسا ہوگا جس کے آخر میں کوئی ضمیر وغیرہ نہیں لگی ہوگی تو اس ماضی کے آخر پر حرکت فتح ہوگی۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا فعل ماضی کے آخر میں الف ضمیر تثنیہ لگی ہو، جس بھی ماضی کے آخر میں تثنیہ کے لیے استعمال کیے جانے والی جو ضمیر ہے وہ الف ضمیر ہے، ماضی کے جس صیغے کے آخر میں بھی وہ لگی ہوگی، ماضی کے جس لفظ کے آخر میں بھی وہ لگی ہوگی، اس صورت میں بھی ماضی کے آخر پر حرکت فتح ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر اس غائب والے پورشن میں ہم دیکھیں تو یہ ضربا کے آخر یہ واحد مذکر کے لیے ہے اور یہ تثنیہ مذکر کے لیے، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ مارا ان 2 مردوں نے۔ اب جو لفظ 2 پر بولا جاتا ہے وہ تثنیہ ہوتا ہے، تو یہ ضربا ان 2 مردوں نے مارا، تو یہ تثنیہ کے لیے ہے۔ اب اس کے آخر میں یہ الف تثنیہ کا ہے، یہ الف تثنیہ کی علامت بھی ہے اور ضمیر بھی ہے،
تو اس میں جو ماضی کا آخر ہے وہ یہ با ہے، اس کے اوپر یہ حرکت فتح لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ مذکر کا تثنیہ تھا اور یہ مؤنث کا تثنیہ ہے ضرب تا۔ اس میں جو یہ تا اور الف لگا ہوا ہے، تا مؤنث کی علامت ہے اور جو الف ہے یہ ضمیر بھی ہے اور علامت تثنیہ بھی ہے۔ تو اس میں ماضی کا آخر یہ با ہے جس کے اوپر یہ حرکت فتح لگی ہوئی ہے۔